مریم نواز رانا ثناءاللہ فضل الرحمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ جس وقت بیانات دیے گئے کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے کہ اس حوالے سے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک مقامی وکیل علی اعجاز بٹر کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو پی ڈی ایم رہنما ہیں، جس میں مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، عطا تارڑ، رانا ثناءاللہ سمیت جو پی ڈی ایم رہنما ہیں، ماضی میں ان کے بہت سے ایسے بیانات رہے جو عدلیہ مخالف تھے اور عدالتوں پر کے سے متعلق توہین آمیز ریمارکس تھے، لہٰذا ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ بیانات اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق تھے، جس پر وکیل کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں، وہ دوسری عدالتوں سے متعلق تھے۔ اس پر عدالت نے یہ کہا کہ جو درخواست گزار ہیں ان کا جو ایڈریس ہے وہ لاہور کا ہے، وہ اسلام آباد کیوں آئے ہیں یہ درخواست دائر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جو درخواست گزار کے وکیل تھے نعیم حیدر پنجوتھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی جگہ پر یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں کیونکہ پوری عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ اس کے لیے جو متعلقہ فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ ہے اور درخواست گزار کا ایڈریس بھی لاہور کا ہے، لہٰذا یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے ان کے ساتھ ہی اس درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جب یہ بیانات دیے گئے تھے اس وقت تو کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور آج یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے، لہٰذا ان گراؤنڈز کے ساتھ عدالت نے یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ماضی میں دیے گئے بیانات سے ان سے متعلق یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے کہ ماضی میں جو پی ڈی ایم رہنماؤں کی طرف سے بیانات دیے گئے تھے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اس درخواست کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے وہ بالکل درست ہیں، لہٰذا یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ جی عامر سعید عباسی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اداروں کے خلاف بیانات، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، شہباز گل کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ مقدمہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو منیر احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اداروں کے خلاف بیانات، نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج۔ اس کے علاوہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور شہباز گل کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز عمران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران بخاری۔ جی بالکل، ڈی اے خان کے تھانہ چھاؤنی میں یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ منیر احمد ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی جانب سے جو کی مدعیت میں مقدمات درج کی گئی ہیں، جن میں بغاوت، نوجوانوں کو بغاوت پر اکسانا، ملکی اداروں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اور ایسے بیانات شامل ہیں جو کہ ماضی میں دیے گئے تھے۔ 2015، 2018 اور 2022 کے بیانات کی روشنی میں سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف، کیپٹن صفدر، رانا ثناءاللہ اور دیگر کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی شہباز گل کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو پولیس حکام سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیبنٹ ڈویژن کی جو فیصلہ ہوا تھا اس کی روشنی میں منیر احمد کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی اس میں ایسا جو شخص بھی جو ملکی اداروں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بغاوت پر اکساتا ہے، اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور اسی وجہ سے شہباز گل کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جی عمران بخاری، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ معزز عدلیہ اور سرکاری افسران کو ڈرانے دھمکانے کا الزام، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں FIR درج ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ دیکھیے لاہور سے یہ رپورٹ۔ معزز عدلیہ اور سرکاری افسران کو ڈرانے دھمکانے کا الزام، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک شہری کی درخواست پر گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں رانا ثناءاللہ کے خلاف معزز عدلیہ اور سرکاری افسران کو ڈرانے دھمکانے پر FIR درج کی گئی ہے۔ انتہائی سنگین الزامات ہیں۔ آئین
اور قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ رانا ثناء اللہ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں۔ ان کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے، گرفتاری قریب ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف درج مقدمے کے متن کے مطابق رانا ثناء اللہ نے اپنی تقریر سے عدلیہ، چیف سیکرٹری، سرکاری ملازمین اور عوام کو دہشت زدہ کیا، لہٰذا رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ضلع ٹانک، ڈی آئی خان، لکی مروت، سوات اور دیر اب پر شدید متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں مزید 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات سے متعلق مزید بتا رہے ہیں پشاور میں موجود ہمارے رپورٹر عامر جمیل۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران ہونے والی بارشوں، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے کافی نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران 79 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ 142 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے 6277 مکانات کو پورے صوبے میں نقصان پہنچا ہے۔ اگر ہم گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 6 کو زخمی حالت میں ریکور کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 3 مکانات جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 8 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 9 اضلاع ایسے ہیں جنہیں مکمل طور پر آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، کرک، چارسدہ اور کوہستان اپر اور لوور چترال کے علاقے شامل ہیں، جبکہ 7 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں، تمام اسکولوں کو وہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کالام اور کاغان میں مختلف مقامات پر سیاحوں کے محصور ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی تھی، جنہیں امدادی کارروائیوں کے تحت انہیں ان سیلابی ریلوں سے بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا۔ تمام ضروری اشیاء جو ہیں وہ متعلقہ جو ڈی سیز ہیں اور انتظامیہ ہیں ان تک پہنچا دی گئی ہیں۔ جی، دریائے سوات میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ انتظامیہ نے دریا کے کنارے آباد لوگوں کو نقل مکانی کے ہدایات جاری کر دیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز سلیم اطہر سے۔ جی، آج تیسرے روز بھی سوات کے میدانی اور بالا علاقوں میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جو دریا سوات ہے اور سوات کی جو دیگر چھوٹے بڑے نالے ہیں، اس میں شدید قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو اس وقت میں جو موجود ہوں، یہ بائی پاس دریا سوات کا علاقہ ہے، منگورا ایریا کے قریب۔ یہاں پر انتہائی اونچی درجے کا سیلاب ہے، پانی کے بہاؤ میں انتہائی اضافہ ہو چکا ہے۔ بحرین سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہے، وہاں پر جو بحرین بازار ہے اس کے اوپر سیلابی پانی جو سڑک ہے اس کے اوپر بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مدین کا جو سرخ پل تھا، جو انگریز کے زمانے کا بنا ہوا تھا، وہ بھی دریا برد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مدین کا جیل جو کالونی ہے، وہاں پر تقریباً 6 سے 8 مکانات کی دریا برد ہونے کے اطلاعات موصول ہو چکے ہیں۔ وہاں پر ہوٹلز کے اور بحرین میں بھی ریسٹورنٹ اور ہوٹل کی دریا برد ہونے کے اطلاعات موصول ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونچی درجے کا سیلاب ہے، جو پانی ہے وہ دریا سوات سے نکل کر جو منگورا بائی پاس ہے اس کے اوپر بہہ رہا ہے۔ یہاں پر مسلسل لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو انتظامیہ ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے وہ جو ہے چلے جائے، تاکہ ان کو جو ہے کم سے کم جانی یا مالی نقصان ہو۔ جی، حیدرآباد کے کوٹری بیراج سے نچلے درجے کے سیلاب کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ کے کچے کے علاقے بھی ڈوب گئے ہیں۔ حیدرآباد کے سیرش نگر کے بچاؤ پر بند پر نمائندہ دنیا نیوز الطاف کوٹی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ جی الطاف۔ جی، میں موجود ہوں سہرش نگر بچاؤ بند کے اوپر، جہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر مکانات ہیں، جو کچے کے اندر بھی ہیں اور پکے کے اندر بھی ہیں۔ وہ جو پانی کی جو زیادتی ہے، سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر بنتی جا رہی ہے۔ نچلے درجے کا سیلاب ہے جو کوٹری کنٹرول روم کے جو مطابق ہیں، جو اس ٹائم پہ 2,97,000 کیوسک پانی اپ کے اندر آ رہا ہے اور یہی ڈاؤن اسٹریم کے اندر چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ یہاں کی نہریں جو 4 نہریں ہیں ان میں سے 3 نہریں جو برساتی پانی کی وجہ سے بند کی ہوئی ہیں۔ ایک نہر جو کراچی کے بھی فیڈر ہے، جسے کلری بگار فیڈر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر 500 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے کراچی کے لیے۔ شہری شدید پریشان ہیں، جو یہاں کے مکین ہیں ان سے میں آپ کی بات کراتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے، کیا کیا تکالیف ہیں، کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ ہوا ہے 2 مہینے ہوئے بارشیں پڑ رہی ہیں، بارش علیحدہ ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے، دریا بند میں پانی آ رہا ہے، پانی ہے، یہ سارے ہمارے گھر گرے ہوئے ہیں۔ تکلیف اتنی ہے کہ کوئی امداد سرکاری طرف سے کچھ نہیں ملا ہے ہمیں،
نہ ٹینٹ ملے ہیں، نہ راشن ملا ہے، نہ کوئی ایسی کوئی امداد ہمیں ملی نہیں. ہم ویسے ہی پریشان لگے پڑے. یہ ایسا اوپر سے اللہ کی طرف سے بارشیں ہو رہی ہے، وہ تو پانی زیادہ ہے. اور شہر سے جو پانی بھرا پڑا ہے قاسم آباد سارا شیری گوڑ، وہ سارا پانی ہمارے یہاں چھوڑا جا رہا ہے. جس طرح سے یہاں کے جو مکین ہیں، جو میں نے آپ بات کرائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں آئے. کچھ سرکاری طور پہ دعوے تو ضرور کیے جا رہے ہیں کہ جو یہ برسات متاثرین ہیں، یہ سیلاب کے متاثرین ہیں، ان کی بھرپور امداد کی جائے گی. جہاں مختلف سے جو حکمرانوں کے جو دورے جاری ہیں، لیکن یہ ایسا لگتا ہے جو یہاں کے مکین کہتے ہیں کہ یہ دورے صرف دورے ہی نظر آتے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی صارفین کے مسائل کے حل کے لیے اجلاس. بجلی صارفین کی شکایات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم. 200 یونٹ تک کے بلز میں مقررہ ریلیف 24 گھنٹے میں دیا جائے. وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے. بلز جمع کرانے کے لیے بینکوں کو آئندہ دنوں میں کھلا رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا اور بجلی صارفین کے مسائل کے حوالے سے یہ اجلاس ہوا. بجلی صارفین کی شکایات دور کرنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یاسر، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے صارفین کے لیے ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھا لیا. وزیر اعظم نے بجلی کے صارفین کی شکایت دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی ہے. 200 یونٹ تک کے بجلی صارفین کے بلز میں اعلان کردہ ریلیف کو 24 گھنٹے میں شامل کیا جائے گا. وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر ریلیف کے تحت صارفین کے بلز کو کم کیا جائے گا. بجلی کے بلز کی تصحیح کے لیے ڈسکورڈ کا سٹاف جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ کام کرے گا اور بلز کی تصحیح کے لیے تمام سٹاف کی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم کر کے اس کام کو فوری نمٹا کر جو ہے وہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے. وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے. بلز جمع کروانے کے لیے بینکس کو جی وزیر اعظم کی جانب سے رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. یاسر ملک، بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا حکومت کا نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کا معاملہ. پشاور ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کے لیے جاری اعلامیہ معطل کر دیا. وزیر اعلیٰ محمود خان، صوبائی حکومت، صوبائی کابینہ کو نوٹسز جاری. ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور 13 ستمبر تک جواب طلب کر لیا گیا ہے. صوبائی کابینہ نے مقدمات کے اندراج کے لیے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا تھا اور وہ اعلامیہ معطل کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان، صوبائی حکومت اور صوبائی کابینہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور 13 ستمبر تک جواب طلب کر لیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کے لیے جاری اعلامیہ معطل کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت کا نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے.